السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کون کون سے فائدے ہیں اور سورہ فاتحہ کا وظیفہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی سورہ فاتحہ کی آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر بھی آمین کہتے ہیں۔ اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ سورہ مبارک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس مبارک سورت کی صرف 7 آیتیں ہیں۔ آسمان بھی 7 ہیں، زمین بھی 7 ہیں اور ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہیں۔ خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، یعنی جو طواف کرتے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ پیارے دوستوں، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، مثلا سورہ مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اس سورہ مبارک کو سورۃ القرض بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، جو شخص بھی 3 دن تک سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، یعنی جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت پڑھی جاتی ہے، تو اس شخص کے پاس اور اس کے گھر میں اتنا رزق آتا ہے اور اتنا مال و دولت آتا ہے کہ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران ہوتے ہیں کہ اتنا رزق کہاں سے ملا ہے۔ جس طرح قرآن شریف میں سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے تو اس کو پڑھنے والے انسان کا مال و دولت میں بھی پہلا نمبر لگ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ وظیفوں کو ملاحظہ فرمائیے اور سمجھ لیے کہ آپ نے اس وظیفہ کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے۔ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو پڑھنے سے آپ کو بے حد فائدہ حاصل ہوگا، اسی برکتوں اور رزق کا نزول ہوگا جو زندگی بھر کبھی کوئی تنگی اور پریشانی نہ ہوگی اور نہ ہی گھر میں کوئی بیماری آئے گی۔ ہر طرح کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور جان لیجیے، سورہ فاتحہ کو اس عمل سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ جس بھی نیت کے ساتھ اس سورہ مبارک کو پڑھیں گے یا جو بھی ارادہ رکھ کے اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ 3 دن مکمل ہونے سے پہلے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا ہوگا۔ جو شخص اس وظیفہ کو شادی کی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص مرگی کے دورے میں مبتلا ہے۔ اس نے اس شخص کے کان میں سورہ مبارکہ پڑھی تو اسے فوراً آرام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت سورہ شافیہ ہے اور ہر مرض کی دوا ہے، کوئی روحانی بیماری ہو یا کوئی جسمانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو 3 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے فجر کا ہو، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، کوئی ایک وقت کو مقرر کر لیں۔ اس کے بعد پھر 3 دن بلا ناغہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ سورہ فاتحہ کے اس خاص عمل کے لیے صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کو یوں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ 140 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کے سورہ فاتحہ کو پورے 3 دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک وقت بھی ہو، ایک ہی جگہ بھی ہو، اور جہاں بیٹھ کر یہ عمل کریں وہ جائے نماز بھی ایک ہو، اور ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھنی ہے۔ اس پانی پر پہلے، دوسرے اور تیسرے دن دم کریں۔ گھر میں کوئی بھی شخص بیمار ہو اس کو وہ پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ گھر میں کھانوں میں بھی اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے
یہ عمل پڑھنے والوں کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ آباد کر دیتا ہے۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی میرے رب پاک نے ضرور عطا کرنی ہے، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔